رمضان میں خرچہ $20 ہو جاتا ہے. جو مہینہ کم کھانے کا مہینہ تھا اسے ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا. جتنی فوڈ ویرائٹی رمضان میں آپ لوگ کھاتے ہو کسی اور مہینے میں کھاتے ہو؟ جلیبی رمضان میں، سموسا رمضان میں، فروٹ رمضان میں، شربت رمضان میں. یعنی خدا نے رکھا تھا تاکہ کم سے کم کھاؤ، اور ہم نے اسے بنا دیا. ٹی وی میں بھی دیکھو سارے شو کھانے پہ ہو رہے ہیں، ڈیلز دیکھو سارے کھانوں پہ ہو رہی ہیں. یعنی لوٹ مار ہوتی ہے اس مہینے میں کھانے کی. غریب کہاں گیا کا پتہ نہیں، غریب کہاں ہے؟ تو میرا مہینہ ہے، غریبوں کا مہینہ تھوڑی ہے. اب میں نے روزہ تو رکھا پر اس کی حکمت کو کیا کر دیا، بگ زیرو لگا دیا. تو یہ روزہ صرف مجھے بھوک دے گا، میری سوسائٹی کو کبھی بھی بیٹرمنٹ کی طرف نہیں لے کر جائے گا. عبادت کے جتنے اعمال ہیں جن کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے ان کو فائدہ باڈی کو ملنا چاہیے. اگر میری باڈی کو فائدہ نہیں مل رہا دین اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز کون پڑھتا ہے؟ بدن. اب میں کہوں نماز پڑھوں گا پھر جنت ملے گی، جنت کسے ملے گی؟ روح کو. میں روزہ رکھوں گا، روزے کے بدلے میں خدا جنت دے گا، جنت کسے ملے گی؟ آپ کے سول کو. پھر بھائی باڈی نے جو یہاں اتنا محنت کی تو اسے کیا ملا؟ یہ تو ناانصافی ہے نا، کہ رکوع میں بدن جائے، سجدے میں بدن جائے، محنت بدن کرے اور بدن کو کچھ مل ہی نہیں رہا. تو نماز کا بینیفٹ کسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بدن کو ہونا چاہیے، اس کے بعد میری روح کو ہونا چاہیے. روزے کا سب سے پہلا بینیفٹ کسے ہونا چاہیے؟ بدن کو ہونا چاہیے، اس کے بعد کسے ہونا چاہیے؟ میری روح کو ہونا چاہیے. آج جتنے کمر کے مسائل ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جس طرح سے معصوم نے کہی. کہ شیعوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ شیعہ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. آج جو لوگ جم کے لیے جاتے ہیں ان سب سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں منیمم ایوری ڈے انسان کو 40 to 60 منٹس کیا کرنی چاہیے؟ ایکسرسائز کرنی چاہیے. وہاں خرچہ کر کے ایکسرسائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈمبل شمبل اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے مصلی پہ 51 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی 51 رکعت نماز پڑھو، رکوع اس طرح سے کرو کہ کمر پہ پانی کا گلاس ہو تو گلاس نہ گرے، سجدہ اس طرح سے کرو کہ انسان اسٹریٹ سجدہ کرے جس طرح مستحبات میں ہے. اگر پراپر 51 رکعت آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کو کسی جم جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ ایک ایسا جم ہے جس میں بدن کی صحت بھی ہے اور ذکر پروردگار عالم بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن ہم نے کیا نہیں. ہم 50 سال کے بعد کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، 55 سال کے بعد ہماری کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کم از کم وہ نماز بھی ویسے نہیں پڑھ رہے. 51 رکعت، ہر رکعت 1 منٹ کی بھی کاؤنٹ کریں، تھوڑی اسپیڈ سے بھی پڑھیں تو 40 منٹس بن جاتے ہیں. اگر آپ پراپر ان ویلیوز کو فالو کریں تو کسی بھی آرتھوپیڈ کے پاس آپ چلے جائیں اور پوچھیں کہ میں رکوع اس طرح کرتا ہوں. آج بیسٹ ایکسرسائز کون سی ہے؟ یہ زیادہ ویٹ اٹھانا نہیں. کہتے ہیں آپ وہ ایکسرسائز کرو جس میں باڈی اسٹریچ ہو، کھچاؤ، جس میں آپ کے مسلز میں کھچاؤ ہو، وہ آپ انف ہے. 40 منٹس آپ اسٹریچ والی ایکسرسائز کرو اور جتنی بھی آپ کی نماز اس میں باڈی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریچ ہوتی ہے. آپ رکوع میں اس طرح جاؤ تو کمر میں کھچاؤ آتا ہے. لمبا سجدہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہیں رکھا کرو. ہاتھ کیسے رکھا کرو؟ ہاتھ میں تھوڑا اسٹریٹ ہو آپ کے ہاتھ، جس میں آپ کی کمر میں بھی کھچاؤ پیدا ہو، آپ کی باڈی پہ کھچاؤ آ جائے. اس طرح سے اگر آپ سجدہ کریں تو مستحبات ہیں، ویسے بھی کرتے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مستحبات کو اگر آپ فالو کریں گے، پراپر ویسے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی باڈی کبھی بیمار نہیں ہوگی. کھانے کے بعد چہل قدمی کریں گے، آپ کو کوئی بیماری. وہ مستحبات چھوٹے موٹے اگر اپنی نسلوں کو سکھا دیں، یہ آہستہ آہستہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گی. آپ کا جسم بھی صحیح سالم. اب نماز پڑھ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. رکوع میں کمر آپ کی اسٹریٹ بھی ہوتی ہے اور آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر بھی کرتے ہو. سجدے میں جاتے ہو، سارا بلڈ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے کہ آپ کی پورا بلڈ، آپ کی یہ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں نا، کہتے سر نیچے کرو، ٹانگیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ ٹانگیں اوپر کروائے گا. اللہ کی دربار میں آؤ گے وہ اپنے سجدہ کروائے گا جس سے پورا بلڈ آپ کے برین میں آ جائے گا. پھر آپ کھڑے ہو گے، پھر دوبارہ بلڈ آپ کے برین میں آئے گا. اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی؟ اچھے سے اچھے مینٹین بھی ہو جائے گی. اور سجدے میں جاؤ گے ذکر خدا بھی کرو گے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور جم میں کیا کرو گے؟ ادھر کا میوزک ٹھاں ٹھوں ٹھوں ہو رہا ہے اور بندہ ویٹ پہ ویٹ اٹھا رہا ہے، مطلب گندا ذکر بھی کانوں میں آ رہا ہے اور فضول کی محنت بھی کر رہے ہو. یہاں محنت بھی کرو گے، ثواب بھی ملے گا اور بدن بھی کیا رہے گا؟ مینٹین رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل امیر المؤمنین کون سی ایکسرسائز کرتے تھے؟ یہ نماز. 1000 رکعت سے زیادہ امیر المؤمنین نماز پڑھتے تھے. آئے خوئی کہتے ہیں ایک بار میں نے ٹرائی کیا کہ میں بھی پڑھوں، تو کہتے ایک رات میں نے 600 رکعت حرم امام رضا میں ادا کی. تو کہا جب مولا 1000 کر سکتے تو اس کا چاہنے والا ایک رات میں تو
600 پڑھ سکتا ہے۔ شب قدر میں 100 رکعت ہم بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ باڈی کو اگر آپ عادت دلائیں گے، جم بھی پہلے دن کوئی جا کے گھنٹہ نہیں ایکسرسائز کرتا، 10 منٹ 12 منٹ میں بندے کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن جاتا ہے 15 منٹ سے 20 منٹ، 20 منٹ سے 25 منٹ، آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے آپ 1 گھنٹے پہ پہنچتے ہیں۔ آج نماز شب کہتے ہیں مولانا 11 رکعت پڑھیں، ہم کہتے ہیں بھائی پہلے آپ صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، اس کے بعد تہجد شفا 4 کر دو، پھر تہجد شفا وتر 5 کر دو، پھر تہجد کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کو عادت ہوگی۔ اور جب آپ کی باڈی کے اندر عادت ہو گئی تو انسان کے اندر مختلف سیلز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں، جس سیلز کی وجہ سے جب انسان ایک ایکٹ کو بار بار کرتا ہے، اور حدیث ہے من اخلص اللہ 40 یومن، جو 40 دن اللہ کے لیے خالص گزارے، خدا اس کے دل میں حکمت کے چشموں کو کیا کر دیتا ہے؟ جاری کر دیتا ہے۔ اہل بیت کو پروپر فالو کریں گے تو کامیابی ملے گی، لیکن یہ نہیں تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے، پھر وہ سیلڈ بن جاتا ہے، پراپر کھانا نہیں ہوتا۔ فرمایا بہترین ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ کوشش کریں ڈیلی، اگر زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ کچھ بھی نہیں تو یہی ذکر ہر نماز کے بعد امام حسین کو سلام دیا کریں، اور ان کا وعدہ ہے اگر تو ہمیں یاد کرے گا تو ہم تجھے یاد کریں گے، دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین۔